بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 جنوری بروز منگل، آج 5 جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے بڑے اہم کیس کے حوالے سے، اور وہ ہے فارن فنڈنگ کیس۔ فارن فنڈنگ کیس کیا ہے، غیر ملکی فنڈنگ سے کیا مراد ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کیا کسی مشکل میں ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے 6 جنوری کو ایک اجلاس بلایا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے جو دھرنا دینے جا رہی ہیں جماعتیں وہ کیا چاہتی ہیں، اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو کیسز ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے فورن فنڈنگ کے، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور یہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات کرتے ہیں کہ یہ فورن فنڈنگ کیس میں آگے نہیں آتے، کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہوتی، اس میں ڈاکومنٹس نہیں دیتے، یہ خود کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا فورن فنڈنگ کیس میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے، اور وہ صرف ایک ہتھیار کے طور پر پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس وقت فورن فنڈنگ کی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ کیا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو ایک معاملہ ہے، جو بڑا اہم معاملہ ہے جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے جو موٹر وے ایک سانحہ ہوا تھا اور زیادتی کیس ہے، اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ہم بات کرتے رہے۔ ان ملزمان کو جو ہے وہ عابد ملی اور شفقت کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور ان درندوں کو عدالت میں جب پیش کیا گیا تو تفتیشی افسر نے عدالت میں یہ بتایا کہ جو کیس ہے ہمارے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف، وہ اب اس میں جو ہمارا کیونکہ فرانزک کی طرف سے جو ہے وہ ڈی این اے کے کچھ ٹیسٹ بقیہ تھے، اور اس وجہ سے وہ معاملہ تھوڑا سا پینڈنگ تھا۔ اب عدالت میں تفتیشی افسر نے یہ بتایا ہے عدالت کو کہ اس کیس کے اندر ہم بہت جلد جو ہے وہ چلان سبمٹ کروا دیں گے، اور ہمیں ملزم کا مزید جو ہے اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا جائے تاکہ ہم جو تفتیش ہے وہ مکمل کر کے چلان سبمٹ کروا سکیں۔ تو عدالت نے 18 جنوری کے لیے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے، اور اس کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عدالت نے آخری موقع دیا ہے پولیس کو کہ وہ چلان سبمٹ کروائے۔ اب میں پولیس سے بھی یہ ضرور کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے درندوں کو چند دنوں کے اندر جو ٹرائل ہے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، اور کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو سامنے لانا چاہیے۔ لیکن یہاں کیا حالات ہیں، یہاں اتنا لمبا کیس چلتا ہے اور کیس اتنا ڈیلے ہوتا ہے جس کی بنیاد پر جو اصل ملزمان ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے، اور اگر ابھی تک چلان بھی سبمٹ نہیں ہوا تو یہ پولیس کی ایک بڑی نالاکی ہے، اور اس کے اوپر ان کو ضرور سوچنا ہوگا۔ اور پوری قوم کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قوم کے نالج میں ہو کہ جس موٹر وے کیس کے حوالے سے ہم نے اتنی بات کی تھی، یا میڈیا میں بات ہوئی تھی، سوشل میڈیا میں بات ہوئی تھی، عام لوگوں نے بات کی تھی، اب اس کے حالات یہ ہیں کہ وہ ابھی تک چلان بھی سبمٹ نہیں ہوا اور وہ معاملات ابھی تک پینڈنگ ہیں، اور اس حوالے سے پولیس کو ضرور ایکشن لینا ہوگا۔ دوسری طرف ہم ایک اور اہم چیز ہے، اور وہ ہے جو فورن فنڈنگ کیس ہے، اس میں جو یہ بیسیکلی 2014 میں یہ ایک کیس فائل کیا گیا تھا، اور یہ کیس گھومتا رہا، کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، کبھی یہ کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، اور کبھی یہ سپریم کورٹ میں تھا۔ یہ کیس ایسے گھومتا رہا۔ اکبر ایس بابر جو ہے، جو اپنے آپ کو بانی ممبران میں سے سمجھتے ہیں اور عمران خان کا قریبی سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ کیس فائل کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو 2007 سے 2012 تک جو پاکستان تحریک انصاف کی جو فنڈنگ ہے وہ کسی غیر ملکی اکاؤنٹس سے ہوتی رہی، یا کوئی غیر ملکی حکومت کر رہی تھی، یہ الج کیا گیا۔ اس کے خلاف جب جو ہے وہ سارا معاملہ چلا، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا بھی ایک جو ہے وہ اختیار ہے، اور اس کے پاس پاور ہے کہ ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس کے بارے میں، اپنے فنڈز کے بارے میں، وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جمع کروائیں۔ اس لیے یہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ جمع کروایا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن کو بتایا گیا تھا۔ اب قانون یہ ہے، پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس ہے 2002، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہوگی اس کے پاس اختیار ہے کہ اگر 3 گراؤنڈز ہوں تو ان 3 گراؤنڈز میں سے کوئی ایک گراؤنڈ بھی ہو تو اس سیاسی جماعت کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ غیر ملکی فنڈنگ جو ہے وہ اس کی بنیاد پر قائم کی گئی ہو، یا اس کے قیام کا مقصد پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہو، یا جو ہے یہ کوئی دہشت گردی میں ملوث ہو، تو ایسی جماعتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ جو کیس فائل کیا گیا تھا، غیر ملکی فنڈنگ کا اس میں جو ہے وہ الزام لگایا گیا تھا۔ یہی کیس جو ہے وہ حنیف عباسی جو مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں اور ان کو جانتے ہیں، وہ منشیات کیس اور ایفڈ ڈریم کیس میں وہ سارے لوگ ان کو جانتے ہیں،
ان کے حوالے سے انہوں نے کیس فائل کیا تھا عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں، جو 2016-17 میں جو کیس جو ہے وہ بڑا فیمس ہوا تھا، اور اس میں دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو عمران خان کے خلاف کیس تھا فورن فنڈنگ کا، غیر ملکی فنڈنگ کا، ایک وہ تھا، اور دوسرا جو ان کے اثاثہ جات ہیں اس کے حوالے سے تھا، جس میں سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا۔ اس کیس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ جو سپریم کورٹ نے فورن فنڈنگ کی ڈیفینیشن کی تھی کہ فورن فنڈنگ سے کیا مراد ہے، سپریم کورٹ نے اس میں یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ ڈیفائن کیا تھا کہ فورن فنڈنگ سے مراد یہ ہے کہ کوئی دوسرا ملک جب ڈائریکٹلی، سپریم کورٹ کی جانب سے جب یہ ساری چیز کو ڈیسائیڈ کر دیا گیا، سپریم کورٹ نے جب اس معاملے کو ڈیفائن کر دیا کہ غیر ملکی فنڈنگ کیس وہ ہوگا جب کوئی دوسرا ملک آپ کو ڈائریکٹلی فنڈ کر رہا ہوگا، تو تب ہم کہیں گے وہ غیر ملکی فنڈ ہے۔ اب یہ جو الیج کرتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو باہر کی کسی کمپنی نے، جو ہمارے پاکستانی بھائیوں نے جو فورن میں رہتے ہیں انہوں نے کوئی کمپنی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے وہاں پر اگر وہ جاب ہولڈرز ہیں اور تھرو کمپنی انہوں نے کوئی ڈونیشن بھیجی ہے، یا وہ جیسے شوکت خانم کے لیے وہ چندہ مہم ہوتی تھی، یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہم مافیاز کے ساتھ نہیں تھے، یہاں پر تو کسی کو ملک ریاض جو ہے وہ فنڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو جو ہے وہ جو میاں منشا ہے وہ فنڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو سعودی عرب سے فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے، یہ سارے معاملے ساری دنیا جانتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا سارے کا سارا جو کام ہے وہ چلتا ہے فنڈنگ پر، جو بیرون ملک پاکستانی ہے یا پاکستان کے اندر جو پاکستانی ہے وہ کارکنان فنڈ کرتے ہیں اور اس فنڈ سے چلتا ہے۔ اب یہ بات ان کے علم میں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی، کہ وہ جو جس غیر ملکی فنڈنگ کیس کے پیچھے پڑے ہیں وہ غیر ملکی فنڈنگ کا کیس ہے ہی نہیں، وہ آپ اس کو پروہیبٹڈ فنڈ کہہ سکتے ہیں، وہ غیر ملکی فنڈ نہیں ہے، اور جب غیر ملکی فنڈ نہیں ہے تو آپ اس پارٹی کے خلاف کیسے کارروائی کروا سکتے ہیں یا اس کو آپ کیسے ختم کروا سکتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو گیا تھا، پھر الیکشن کمیشن کی میں یہ معاملہ پینڈنگ رہا، پھر ایک سکروٹنی کمیٹی بنائی گئی۔ ابھی ریسنٹ 24 دسمبر کو 2020 کو جو مزید ڈاکومنٹس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے پرووائڈ کیے ہیں سکروٹنی کمیٹی کو۔ اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے بھی مختلف اکاؤنٹس کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی ہیں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو، اور اب یہ ساری چیزیں سامنے ہیں اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک درخواست فائل کی گئی تھی، جو فروخ حبیب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں، ان کی طرف سے درخواست فائل کی گئی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی جو فنڈز ہیں اور ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کو چیک کیا جانا چاہیے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو فنڈز ہیں ان کو بھی چیک کیا جانا چاہیے۔ یہ درخواستیں بھی، یہ کیس صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہے، یہ کیس پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہے، اور ان دونوں جماعتوں نے ابھی تک اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز اور وہ جو فنڈز اکٹھے کرتے ہیں اور وہ کیسے لگاتے ہیں اس کی ڈیٹیلز نہیں دی، اور یہ وہاں پر پیش نہیں ہوتے، اور انہوں نے ایک آلہ بنایا ہوا ہے، یہ ایک جو ہے انہوں نے ایک حربہ اور ایک ہتھیار کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ غیر ملکی فنڈنگ میں اگر پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی پارٹی ہے، اور وہ جو ہے نہ پیش ہوتے ہیں، نہ کیسز کا جواب دیتے ہیں، نہ کیسز کو فیس کرتے ہیں، اور صرف الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ اس پورے غیر ملکی فنڈنگ کیس کی جو اصل جو وجوہات ہیں یا جو اس کا اصل اس وقت کرنٹ جو پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس کیس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ صرف ایک ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے پاس اور کوئی بات ہے نہیں۔ عمران خان کی ذاتیات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ چکا ہے، اب ان کے پاس کچھ اور ہے نہیں، اور یہ اس وجہ سے اس معاملے کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کنفیوز کرنے کے لیے یہ ساری ڈرامے بازی کی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس میں ناکامی ہوگی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اجلاس بھی بلایا ہے 6 جنوری کو، اور یہ جو دھرنا دینے جا رہے ہیں اس حوالے سے ڈسکشن بھی ہوگی، اور 7-19 جنوری کو یہ جو دھرنا دیں گے تو یہ کیا الیکشن کمیشن کے اوپر وہ ایک فورم ہے، کیا اس کے اوپر یہ اس کو پریشرائز کر کے کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ان کی بھول
فنڈ ہے، اس طریقے سے پریشرائز کریں گے تو کیونکہ ان کے پاس اپنے فنڈز کا جواب نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو جو ہے بلیک میل کر کے اور قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں، دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کی حکومت میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دے رہا ہے اور اس نے نو لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ وہ جان بوجھ کے وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو صرف ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس میں پہلے بھی ناکامی ہوئی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں بھی کوئی خاطر خواہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں اس کیس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔